آگے ایک سوال یہاں پر کسی جوان نے انگریزی میں بھیجا تھا کہ استاد ہم ٹائم کیسے گزاریں؟ یہاں پر ہم جوانوں کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے یا کورونا وائرس کی وجہ سے، تو جوان لوگ تو اللہ بیچاروں کو ہدایت دے ٹی وی شو، مووی، فلم دیکھتے رہتے ہیں صبح سے شام تک، ظہر بعد فیفا گیم کھیلتے رہتے ہیں فٹ بال کی، عصر بعد گانا سنتے رہتے ہیں، رات کو اندھیروں میں پورنوگرافی، بلو مووی دیکھتے ہیں، مشت زنی میں مبتلا ہوتے ہیں، ماسٹربیشن کرتے ہیں، اور پھر گرل فرینڈ سے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں رات دیر تک، سنیپ چیٹ پر رہتے ہیں، پوری رات ان کی اس طرح گزر جاتی ہے۔ تو کچھ نصیحت فرمائیں کہ بھئی یہ وقت کیسے گزارنا چاہیے۔ بابا اس سوال نے تو ہمیں ہلا دیا۔ اللہ 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 ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ دیکھیے حالات جو آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور ہم اپنی وہ جو گناہ والی زندگی تھی اس کو ختم کر کے اللہ والے بن جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اگر حالات میں بھی ہم نہیں سدھرے تو پھر اللہ کی پکڑ اس سے بھی سخت آ سکتی ہے۔ یعنی قرآن پاک میں آپ سورہ انعام میں آیت نمبر 40 سے 45 تک پڑھیں تو اس میں اللہ نے یہی پیغام ہم کو دیا ہے۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ دیکھو جب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آفت آتی ہے تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارتے ہو؟ اللہ ہی کو پکارتے ہو، سارے بت بھول جاتے ہو، اللہ اللہ میری توبہ۔ دیکھو اگر کوئی پلین کریش ہونے والا ہو اور یہ پائلٹ کہے کہ بھئی انجن فیل ہو گیا اب تو گئے، تو سب کہیں گے او مائی گاڈ او مائی گاڈ او مائی گاڈ او مائی گاڈ۔ تو اس وقت گاڈ کہاں سے آ جاتا ہے؟ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے دہریہ وہ بھی گاڈ کو پکارنے لگتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ بھی اپنے سارے دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتا ہے، صرف گاڈ کو پکارتا ہے۔ تو آفت میں تم گاڈ ہی کو پکارتے ہو، تو عام حالات میں بھی اسی گاڈ کو پکارو نا، اسی خدا کی طرف متوجہ رہو۔ تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ اللہ نے فرمایا پچھلے لوگوں کی ہم نے پکڑ کی، ذرا ہم نے اس طرح گرپ ان کی سخت کی کہ وہ گر گرائیں ہمارے سامنے، تضرعوا، لیکن انہیں تضرع نہیں کیا، گر گرائے نہیں، بھول گئے ان کو جو نصیحتیں کی گئی تھیں، سخت ہو گئی ان کے دل، شیطان نے ان کی بدعمالیاں ان کو خوبصورت کر کے دکھا دی۔ تو پھر ہم نے بھی ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، بہت دنیا دی ان کو، لیکن جب ہم نے پکڑا تو ایک دم سے سبھی کو پکڑا اور ایک لپٹ میں آن فان پوری قوم کو ختم کر دیا۔ اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہمت ہار کے بیٹھ گئے، نا امید ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ خدا کی شان ہے، خدا کا رحم کرم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہمارے اوپر وہ آفتیں ایک دم نہیں آتی جو پچھلی قوموں پر، قوم عاد، قوم ثمود اور ان لوگوں پر آئی تھی، کہ پوری وہ قوم جو ہے طوفان نوح، پوری قوم جو ہے ایک دم ایک آن فان ہلاک کر دی گئی تھی۔ پہلے زمانے میں سنت اللہ یہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک پھر فرعون کو اللہ پاک نے اس کے لاؤ لشکر کو غرق کیا، لیکن باقی جو ماننے والے تھے وہ بچ گئے، پھر بھی ابھی کچھ لوگ آبادی تھی۔ اور حضور کا زمانہ آیا تو حضور نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو ایسے عام عذاب سے ہلاک مت کر دینا، تو اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ تو حضور کی دعا کی برکت سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔
تو اب جو ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی حالت درست کرنی چاہیے. یہ ٹی وی شو، مووی، فلم سب ختم کر دینا چاہیے. فیفا گیم میں چلو اگر سمجھ گئے کہ فیفا فٹ بال کی گیم ہے وہ کھیل لیا، لیکن جو اور گیمیں ہیں یہ جس میں فحش ہوتا ہے، جس میں لوٹ مار مرڈر ہوتا ہے، جیسے گرینڈ تھیفٹ آٹو اور اس طرح سن سٹی اور اس قسم کی نئی نئی گیمیں نکلتی ہیں، یہ سب تو بالکل نہیں کھیلنی چاہیے. یہ تو فسق اور فجور اور قتل اور غارت گری پر آمادہ کرنے والی چیزیں ہیں. گانا سنتے ہیں، او باپ رے باپ، گانے سے تو روح جو ہے کرپٹ ہو جاتی ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے. حدیث میں ہے گانا جو ہے دل میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی سبزی کو اگاتا ہے. تو گانا سنیں گے تو دل میں نفاق اگے گا. تو اس لیے گانا نہ سنیں، اللہ کے واسطے گانوں سے احتیاط کریں. خاص طور پر ان حالات میں جب حالات آئے ہیں، پھر رمضان کا مبارک مہینہ بھی سامنے ہے، تو دیکھیے مشکل حالات میں اور مبارک گھڑیوں میں اگر گناہ کریں گے تو اس کی سزا بھی خدا کی طرف سے بڑھ جاتی ہے. اور پورنوگرافی دیکھنا اور مشت زنی کرنا، اللہ اللہ، یہ تو بہت خطرناک گناہ ہے. اللہ کے واسطے اس سے پرہیز کریں، پورنوگرافی بند کریں. ایک بھی بلو مووی، گندا فلم، ننگے فلم، ننگی تصویریں، واٹس ایپ کے اوپر ننگی ننگی چیزیں، یہ چھوڑیں. یہ سب گرل فرینڈ سے چیٹنگ وغیرہ بند کریں، اور سنیپ چیٹ وغیرہ میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، اور ٹک ٹاک وغیرہ میں وقت ضائع نہ کریں. یہ سب ہماری زندگی برباد کرنے والی چیزیں ہیں. اور اللہ کے واسطے توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں. دیکھیے یہ نہ سمجھیے کہ صرف بوڑھے مرتے ہیں. ہمارے انگلینڈ میں آج ہی ایک 13 سالہ بچہ، یہ ینگسٹ پرسن ٹو ڈائی وتھ کرونا وائرس، کہ اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، اس کی فیملی کہتے ہیں بالکل ہیلتھی لڑکا تھا، کوئی مرض نہیں تھا، لیکن کورونا میں مبتلا ہوا، سانس اس کا گھٹنے لگا، پھیپھڑے میں وہ سب بلغم وغیرہ بھر گیا، اور ہاسپٹل میں گئی، اس کو اس پر رکھا مشین کے اوپر، لیکن وہ سروائیو نہیں ہوا اور مر گیا. تو اس لیے یہ سوچیں کہ بھئی کسی کو کبھی بھی کہیں بھی موت آ سکتی ہے. ابھی کسی نے ویڈیو بھیجا تھا، وہ دبئی میں اللہ کوئی بیچارہ زمین پر گر کر تڑپ رہا ہے، اور لیکن لوگ بھاگ رہے ہیں، کورونا کی وجہ سے ڈرتے ہیں، کوئی اس کو ٹچ بھی نہیں کر رہا، کوئی اس کو مدد کرنے کے لیے بھی نہیں جا رہا، لوگ اس کا ویڈیو اتار رہے ہیں. یا خدا، جان نکل رہی ہے انسان کی، اور لوگ اتنے بے رحم ہو گئے ہیں، اتنے فکر اپنے آپ کا موت سے اتنے خائف ہو گئے ہیں کہ کوئی اس کو مدد کرنے کے لیے بھی نہیں جا رہا ہے، اور وہ فٹ پاتھ کے اوپر اس کی لاش لوٹ پوٹ ہو رہی ہے. ہمارے نبی تو کسی کی جان نکلتے ہوئے دیکھتے تھے تو ٹپ 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 آنسو رونا شروع کر دیتے تھے. بچے کی جان نکل رہی ہے، حضور کے ہاتھ میں ہے، اور بے تحاشا روئے جا رہے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں کہ حضور آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا، بھئی یہ مہربانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے جو دل میں اللہ رکھتے ہیں، اور اللہ بھی اپنے بندوں میں انہی پر مہربانی کرتے ہیں جو خود مہربان ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے واسطے یہ وقت تو رجوع اللہ کا ہے، توبہ کا ہے، انابت اللہ کا ہے. اس لیے اس حرکت کو چھوڑیں اور اللہ کے واسطے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا کریں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.